Assalamu alaikum, my dear viewers and dear students. Now we will discuss about the unit number 7, Eid al-Adha. आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर जो 7 है वो हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम हर जो है ना लेसन की दो वीडियोस भी बनाते हैं, एक उसकी ट्रांसलेशन के ऊपर होती है और दूसरी उसकी एक्सरसाइज के ऊपर होती है। चलिए जी, आज हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। Zainab and Saliha are at home. Zainab और सलीहा घर पर हैं। They are happy as the festival of Eid al-Adha is approaching after a few days. Approaching जो लफ्ज है उसका मतलब होता है पहुंचना या आना। अप्रोच लफ्ज है, यहाँ पे जो अप्रोचिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। वो खुश हैं कि ईद उल अजहा चंद रोज बाद आ रही है। They are happy as the festival of Eid al-Adha is approaching after a few days. वो खुश हैं कि ईद उल अजहा का त्यौहार चंद दिनों बाद आ रहा है। They ask different questions from their parents. Ask मानी पूछना, different मुख्तलिफ question मानी जो होता है सवालात, और पेरेंट्स जो कहते हैं ना सर वो कहते हैं वालदैन को। They ask different questions from their parents. उन्होंने अपने वालदैन से कुछ मुख्तलिफ सवालात पूछे। What is Eid al-Adha? asked Zainab. Zainab ने पूछा ईद उल अजहा, ईद उल अजहा क्या है? ईद उल अजहा is the festival of sacrifice. ईद उल अजहा एक कुर्बानी का त्यौहार है। फेस्टिवल त्यौहार को कहते हैं, सैक्रिफाइस कुर्बानी को कहते हैं। इन अ ड्रीम, ख्वाब में, एक ख्वाब में, अल्लाह कमांडेड, अल्लाह कमांडेड, यहाँ पे जो आपका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कमांडेड का मतलब होता है हुक्म देना। अल्लाह कमांडेड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया टू सैक्रिफाइस हिज सन नेम्ड हजरत इस्माइल, कि अब वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करें। इन अ ड्रीम अल्लाह कमांडेड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टू सैक्रिफाइस हिज सन नेम्ड हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक ख्वाब में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करें या उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया। सैटन जो है ना वो शैतान को कहते हैं। सैटन अटेम्प्ट टू कंफ्यूज, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना और कंफ्यूज का मतलब होता है भटकाना। यहाँ पे हम जो कंफ्यूज का मतलब करेंगे रुकावट पैदा करना, परेशान करना, भटकाना, यहाँ पे हम करेंगे। सैटन अटेम्प्ट टू कंफ्यूज हजरत इब्राहिम, शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, या हम यहाँ पे कर सकते हैं सैटन अटेम्प्ट टू कंफ्यूज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परेशान करने की कोशिश की। एंड टेम्प्टेड हिम नॉट टू गो थ्रो विद द एक्ट बट हजरत इब्राहिम ड्रोव हिम अवे। यहाँ पे जो लफ्ज है टेम्प्टेड का मतलब होता है उकसाना, मतलब उसे ऐसा ना करने के लिए उकसाया। फिर ड्रोव का मतलब होता है धकेला। और उन्होंने, यहाँ पे हम करेंगे एंड टेम्प्टेड हिम नॉट टू गो थ्रो विद द एक्ट, और उन्हें इस काम से रोकने की कोशिश की, और उन्हें इस काम से रोकने की कोशिश की या ऐसा ना करने के लिए उकसाया, इस अमल को ना करने के लिए उकसाया। बट हजरत इब्राहिम ड्रोव हिम अवे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रास्ते पर चलते रहे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रास्ते पर चलते रहे। अल्लाह सेंट द
angel Jibrail with a ram to sacrifice instead of his son. Sent money بھیجنا angel فرشتوں کو کہتے ہیں، ریم دمبے کو کہتے ہیں سیکریفائس قربان، انسٹیڈ کی جگہ اللہ قادر مطلق نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو ایک دمبے کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے بیٹے کی جگہ اس کو ذبح کریں یا اس کی قربانی کریں۔ The commemoration of Adha, which is an Arabic word for sacrifice. The commemoration لفظ یہاں پہ commemoration استعمال ہوا ہے، commemoration کہتے ہیں یاد منانا۔ The commemoration of Adha, which is an Arabic word for sacrifice, takes place on the 10th of Zilhaj, mother said. ماں نے کہا عید الاضحیٰ کا تہوار جو کہ قربانی کے لیے ایک عربی لفظ ہے 10 ذی الحج کو واقع ہوتا ہے۔ 10 ذی الحج کو واقع ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ۔ How is عید الاضحیٰ celebrated? عید الاضحیٰ کس طرح منائی جاتی ہے؟ asked صالحہ نے پوچھا۔ As Hazrat Ibrahim was allowed to sacrifice a ram instead of his son. allowed کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، sacrifice کا مطلب ہوتا ہے قربان، instead کا میں نے آپ کو آلریڈی سے ہی بتا دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی جگہ دمبے کو ذبح کرنے کی اجازت دی گئی۔ عید الاضحیٰ is traditionally celebrated with the symbolic sacrifice of a lamb, goat, cow, camel or other animals. symbolic کہتے ہیں علامتی یا اشارتی۔ عید الاضحیٰ روایتی، یہاں پہ ٹریڈیشنلی لفظ استعمال ہوا ہے، اسے ہم کہیں گے روایتی۔ عید الاضحیٰ روایتی طور پر دمبے، بکری، گائے، اونٹ یا دوسرے جانوروں کی علامتی قربانی کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ The meat of the sacrificial animals is divided into 3 parts equally among families, friends and the needy. Sacrificial یعنی کہ ذبح کیا گیا جانور ڈیوائڈ ہوتا ہے، تقسیم ہونا یہاں پر ایکولی برابر طور پر۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت 3 حصوں میں خاندان، دوستوں اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ Muslims perform a communal نماز، کمیونل یہاں پہ لفظ استعمال ہوا اس کا ہم یہاں پہ کریں گے اجتماعی، کمیونل اجتماعی، پرفارم ادا کرنا۔ Muslims perform a communal نماز of Eid in a masjid or in an open environment. The mother clarified کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا۔ مسلمان مسجد میں یا کھلی جگہ پر اجتماعی نماز پڑھتے ہیں۔ ماں نے وضاحت کی کہ مسلمان مسجد میں یا کھلی جگہ پر اجتماعی نماز پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، How is عید الاضحیٰ different from عید الفطر asked زینب نے پوچھا عید الاضحیٰ عید الفطر سے کس طرح مختلف ہے؟ There are 2 Eids celebrated by Muslim in a year. مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ عید الفطر occurs at the end of Ramadan. occurs کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا۔ عید الفطر رمضان کے آخر میں آتی ہے۔ Ramadan in the month in which Allah revealed the first verses of the Holy Quran to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم۔ revealed کا مطلب ہوتا ہے افشاں کرنا، نازل کرنا، verses آیات کو کہتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی آیات اتاری یا نازل فرمائی۔ عید الاضحیٰ takes place about 2 months after Eid al-Fitr at the end of the annual Hajj. pilgrimage حج کو ہی کہتے ہیں۔ takes place جگہ لینا، about کے متعلق، months مہینے کو کہتے ہیں، after کے بعد۔ عید الاضحیٰ عید الفطر کے 2 ماہ بعد اور سالانہ حج کے آخر میں آتی ہے۔
The dates of the both Eids are according to the Islamic lunar calendar. Islamic lunar کہتے ہیں قمری کو. According کے مطابق دونوں عیدوں کی تاریخیں اسلامی قمری کیلنڈر کے مطابق آتی ہیں. There is sacrifice of animals on the day of Eid al-Adha. عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. This differentiates the two festivals, said mother. یہ دونوں تہواروں کے مابین فرق کرتی ہے، ماں نے کہا. This differentiates the two festivals, said mother. ماں نے کہا کہ یہی چیز دونوں تہواروں میں فرق پیدا کرتی ہے. How was Hazrat Ismail saved and what lesson do we get from this event? asked Saleh. صالح نے پوچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے بچا لیے گئے اور ہم اس واقعے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں. This was a miracle of Allah. Miracle کہتے ہیں ایک معجزے کو. This was a miracle of Allah and it proved that He has command over all things, the known and the unknown. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور اس نے ثابت کیا کہ وہ معلوم اور نامعلوم تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. It is because of this holy incident. Incident واقعے کو کہتے ہیں. In the history تاریخ کو کہتے ہیں. Of Islam that Muslim now celebrate Eid al-Adha every year to earn blessings, earn money کمانا, blessings money, رحمتیں, and the forgiveness from Allah. یہ تاریخ اسلام میں اس مقدس واقعے کی وجہ سے ہے کہ مسلمان ہر سال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرت کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ مناتے ہیں. The act of sacrificing animals also refreshes our faith in Allah and we recognize that all blessings come from Allah alone. Blessings وہی رحمت کو کہتے ہیں. Recognize پہچان, معرفت کو کہتے ہیں. ریفریش سے تر و تازہ کرنا. جانوروں کی قربانی کا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ہم جان لیتے ہیں کہ تمام رحمتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں. A true Muslim, a true Muslim is one who has a firm پختہ belief, ایمان in Allah and tries to follow پیچھا کرنا, پیروی کرنا, فرمانبرداری کرنا. All his commands احکامات کو کہتے ہیں. sincerely مخلصانہ یا خلوص کے ساتھ. and obediently کہتے ہیں مؤدب کو. said father. والد نے کہا ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتا ہے اور اس کے تمام احکامات کی خلوص اور فرما برداری سے پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے. How should we prepare ourselves on the day of Eid? asked زینب. زینب نے پوچھا کہ ہمیں اپنے آپ کو عید پر کیسے تیار کرنا چاہیے. The sunnahs of the day of the Eid include. سنت کو کہتے ہیں habitual practices. habitual یعنی کہ جو عادتاً کی جاتی ہو. عید کے دن کی سنتوں میں شامل ہے to adorn new clean clothes. adorn کا مطلب ہوتا ہے زیب تن کرنا, پہننا. نئے صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرنا. performing غسل بات, غسل کرنا. using a miswak for cleaning teeth. مسواک کہتے ہیں. مسواک کرنا یعنی کہ دانت کو صاف کرنا. applying scent یعنی کہ خوشبو لگانا. to reach the place of prayer early. نماز پڑھنے والی جگہ پر جلدی پہنچنا. said father. والد نے کہا. both Zainab and Saleh thanked their parents. دونوں زینب اور صالح نے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا for providing فراہم کرنا them with this important اہم information معلومات about عید الاضحیٰ and عید الفطر.
دونوں زینب اور سہلے نے اپنے والدین کا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بارے میں اہم معلومات دینے پر شکریہ ادا کیا۔ سو گائز یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جو ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو، وہ بھی اس کی ایکسرسائز کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں، ایک تو یہ اس کی ٹرانسلیشن جاری ہے اور دوسرا انگلش اسپیکنگ کے حوالے سے کورسز جاری ہیں۔ اگر آپ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ہر ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اس پر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اینڈ ٹیک کیئر یور سیلفز۔